بات کہ چلو حج کے حوالے سے اب حج کے دن شروع ہو چکے ہیں، حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں، حج کے دن بھی آ جائیں گے، اور لوگ آج کل جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں حج کے لیے، تو اس حوالے سے کوئی ضروری امور سامنے آ جائیں گے۔ ایک بات تو میں یہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہر صاحب نصاب شخص پر حج کرنا فرض ہے۔ لہذا ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں چلو ایک دفعہ فرض ہے، پھر جب انشاءاللہ موقع لگا بعد میں دیکھ لیں گے، آئندہ سال دیکھ لیں گے، آئندہ سال دیکھ لیں گے۔ لیکن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جس پر حج فرض ہو جائے اس کو چاہیے کہ اس میں جلدی کرے۔ من اراد الحج فلیعجل، اس کو چاہیے کہ اس میں جلدی کرے، اس میں تاخیر نہ کرے، کیونکہ تاخیر کرنا بھی گناہ ہے، ٹھیک؟ تو ہر صاحب نصاب شخص اس پر حج فرض ہے، اور جس پر فرض ہو جائے اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب کس شخص پر حج فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا وہ کیا پیمانہ ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا اس پر حج فرض ہے اس پر حج فرض نہیں ہے؟ تو یہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے۔ یہ میں نے کہا یہ میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کر سکتا ہو، اتنی اماؤنٹ موجود ہو، اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، اس پر تو فرض ہے ہی ہے، لیکن صرف اس شخص پر فرض نہیں ہوتا، بلکہ ہر اس شخص پر، مرد ہو یا عورت، جس کے پاس اتنا پیسہ ہو یا اتنا سونا ہو، زیور ہو کہ جس کو بیچ کر حج ہو سکتا ہو، یا کوئی ایسا پلاٹ رکھا ہوا ہو جو آپ کہتے چلو کل کو بچوں کے کام آ جائے گا، ویسے ہی لے کر رکھا ہوا ہے، گھر تو اپنا موجود ہے، ایک زائد پلاٹ بھی موجود ہے، تو اس کو بیچ کر بھی اگر حج ہو سکتا ہو تو اس کو بیچ کر حج پر جانا فرض ہے۔ یا کسی کے دو گھر ہیں، ایک اپنا رکھا ہوا ہے، ایک چلو بچوں کے کام آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، ضرورت سے زائد ہے، تو اس کو بیچ کر بھی، اگر ایک گھر کو بیچ کر بھی حج پر جایا جا سکتا ہو تو پھر بھی حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ عجیب بات بتانے لگا ہوں آپ کو، عورتوں کے جو قیمتی لباس عام طور پر عورتوں کے ہوتے ہیں، قیمتی لباس، فنکشنل ڈریس، مجھے پتا چلا کہ بعض تو اتنے اتنے قیمتی ہوتے ہیں، ان کا مفتی صاحب کوئی 2-2 لاکھ کا بھی ہوتا ہے، کوئی 50,000 کا، کوئی لاکھ کا، کوئی 40,000 کا، ایسے ایسے قیمتی ڈریس بھی ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسے قیمتی ڈریس موجود ہیں کہ جن کو بیچ کر حج ہو سکتا ہو، جو فنکشنل ڈریس ہیں، عام استعمال کے نہیں ہیں، ان کو بیچ کر بھی اگر حج ہو سکتا ہو تو حج پر جانا فرض ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ عام طور پر وہ تفصیل ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ اسی طرح کوئی لوگ تاجر ہیں، دکان میں مال موجود ہے، لیکن اتنا مال رکھ کے کہ جس سے ضروری گزارا ہو سکتا ہو، زائد مال کو بیچ کر حج پر جانا جو ضرورت سے زائد تاجروں کے پاس موجود ہوتا ہے، تو زائد موجود ہو جس کو بیچ کر حج کیا جا سکتا ہو، تو اس کو بیچ کر حج پر جانا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو ان تمام صورتوں میں حج ضروری ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں، آپ یا آپ کے قرب و جوار میں آپ کے عزیز و اقارب کون اس کیٹیگری میں داخل ہیں، تو پھر ان کو ترغیب دی جائے
بھئی آپ پر حج فرض ہے، آپ کو کرنا چاہیے، اور بلا عذر اس میں تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اور ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے جی کہ تھوڑے سے پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ چلو یہ بات میں بچوں کی شادی کے کام آ جائیں گے، یا ہم نے گھر بنانے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ حج کے مہینے وغیرہ آ جاتے ہیں اور وہ پیسے جو گھر بنانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں یا بچوں کی شادی کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بھی اگر حج ہو سکتا ہو تو حج پر جانا فرض ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہم نے ان پیسوں سے حج کر لیا تو کل کو پھر ہمارے لیے بڑی پریشانی ہو جائے گی، کل کو کیسے پھر پیسے آئیں گے گھر کے لیے یا شادی کے لیے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اگر یہ بات ہمارے ذہن میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری موجود ہے، کمزوری موجود ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جو شخص عمرے اور حج کو ملا کر کرتا ہے، عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، تو اللہ تعالی اس سے فقر کو ایسے دور فرما دیتے ہیں جیسے لوہے کو بھٹی میں ڈالا جائے تو بھٹی اس سے زنگ کو دور کر دیتی ہے، ایسے ہی عمرہ اور حج کو کرنا یہ فقر کو، فاقے کو دور کر دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فراوانی آئے گی، ہم کہتے ہیں نہیں پیسے ختم ہو جائیں گے تو کمی آ جائے گی، فقر آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، تھوڑا یقین کی کمزوری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچی اور پکی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، پھر اس کے علاوہ جو فائدے ہیں حج کے، وہ یہ ہے کہ جو شخص سنت کے مطابق حج کر لیتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرتا، تو پھر وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، جیسا کہ آج ہی اس کو اس کی ماں نے جنا ہو، پیدا کیا ہو، یعنی بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے جس پر حج فرض ہو جاتا ہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عجیب، اتنی شدید قسم کی وعید ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر حج ہم پر یا ہمارے اعزہ پر لازم ہو چکا ہے تو ان کو پھر اس چیز کے اوپر متنبع کیا جائے کہ حج میں تاخیر نہ کی جائے۔ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان کو خدا نہ خواستہ یہ بوجھ لے کر اگر قبر میں چلے گئے تو آگے بڑی پریشانی ہوگی، کیونکہ حج بھی من جملہ فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو چلیں، حج پہ تو ماشاءاللہ ساتھی چلے جاتے ہیں، اس کے مسائل بھی پھر پتہ چل جاتے ہیں۔ عام طور پر ساتھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو مدینہ جانا ہے، مدینہ جا کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو مدینے کے حوالے سے آپ کے سامنے اگر آپ کے بھی کوئی اعزہ جا رہے ہوں، یہ بات ان کے سامنے رکھی جا سکتی ہے کہ مدینہ جو ہے، مدینہ، اس میں جب بھی آپ مدینے کا سفر کریں، حج کے لیے جائیں یا عمرے کے لیے جائیں، تو نیت یہ کریں، دو نیتیں کریں۔ ایک نیت تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر سلام پیش کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اور دوسری نیت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو اس نیت سے سفر کریں اور راستے میں خوب درود پاک نماز والا پڑھتے رہیں۔ جب مدینے کا سفر شروع ہو درود پاک مسلسل پڑھتے رہیں، مدینہ پہنچے
کمرے میں جائیں، اپنا سامان رکھیں، پھر تھوڑا سا آرام کے بعد آپ کیا کریں، جو آپ کا نیا جوڑا ہے، آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے وہ پہنے، اور پھر اس کے بعد آپ مسجد کی طرف چل پڑیں جب بھی موقع ہو صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے۔ میں نے یہ جو بیان شروع کیا اس میں مدینے کا، اس میں میرے ذہن میں ایک غلطی ہے جو عام طور پر ہم کرتے ہیں، اس غلطی کا ازالہ بھی مقصود ہے کہ جب ہم مسجد نبوی میں جائیں، بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں جائیں، روزے کی طرف چلیں، تو اس وقت ہم یوں سمجھیں کہ میں جتنا ادب ہو سکتا ہے اس ادب کی رعایت کروں، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، پورے خشوع اور خضوع اور ادب کے ساتھ چلیں۔ یہاں تک بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے قدموں کی آواز بھی آپ کو نہ آئے، اپنی گردن کو جھکا لیں اور چلیں روزے کی طرف۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف چلیں تو ادب کا یہ مقام ہونا چاہیے کہ آپ یوں سمجھیں گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر حضور ہمارے سامنے موجود ہوتے تو ہم کیسے چلتے؟ تو جو وہ صورت ہے نا، اسی صورت کے ساتھ ہم چلیں، درود پاک پڑھتے رہیں، روزے کے پاس آ جائیں۔ اچھا، آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم روزے کی تو باب السلام پہ داخل ہوتے ہیں نا، کچھ ساتھی یا خواتین کیا کرتے ہیں جی، اپنے موبائل نکال لیتے ہیں، موبائل نکالے، اب اس کے بعد سیلفیاں بننا شروع ہو رہی ہیں، اب تصویر کشی ہو رہی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑے ادب کے خلاف بات ہے، یہ بڑی دلیری والی بات ہے کہ میں نے تو کہا اس حالت میں رہیں گویا کہ ہم دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور سامنے موجود ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں حیات ہیں، قبر مبارک میں حیات ہے، اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو شخص روزے کے پاس کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو براہ راست سنتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اس کو خود براہ راست سنتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب حضور وہاں موجود ہیں، پورا خشوع خضوع، ہمارے جو اسلاف تھے، بڑے تھے، صحابہ تھے، ان کو پڑھ لیا جائے کس طرح با ادب ہو کر گردنوں کو جھکا کر کھڑے ہوتے تھے۔ بعض لوگ تو مدینہ چھوڑ کر اس وجہ سے چلے گئے کہ مدینہ کے حقوق ہم سے ادا نہیں ہو سکتے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، ٹھیک ہے؟ پھر حضور کے روزے کے سامنے پھر یہ سیلفیاں بنانا، موبائل بنانا، یہ بڑے ادب کے خلاف بات ہے، اس سے احتیاط کریں، اور اپنی گردنیں جھکاتے ہوئے حضور کے روزے کے سامنے آ جائیں، پھر جہاں جالی لگی ہوئی ہے وہاں کھڑے ہو کر یہ یقین کر لیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے بالکل سامنے کھڑا ہوں، یہاں نہ بہت آہستہ نہ بہت بلند، درمیانی آواز میں صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاولین والآخرین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کو الفاظ یاد ہوں اس طریقے سے صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث کوٹ کی ہے، فرماتے ہیں جو شخص روزے کے پاس کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو حضور سکتے ہیں کون ہے کہ میں خود براہ راست اسے سنتا ہوں، حضور سنتے بھی ہیں،
پھر جو شخص حضور پر درود بھیجتا ہے حضور بھی اس پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ حضور تمہارا جو مجھ پہ کاملہ بھیج رہا ہے تو اس پر رحمت کاملہ بھیج دیجیے، جو حضور فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے بڑے با ادب ہو کر صلاۃ و سلام بھیجا جائے۔ اچھا، ایک غلطی ہمارے ہاں اور ہے، کیونکہ جب جعلی سے دیکھتے ہیں نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نظر آ رہا ہے، قبر مبارک نظر آ رہی ہے، بڑے غور سے اندر آنکھیں لگا کر دیکھا جاتا ہے جعلی کے اندر۔ بعض کہتے ہیں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آگے تو دیوار بنی ہوئی ہے تو روزہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، تو ممکن ہی نہیں ہے روزے کو دیکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک ہماری نظریں نہیں جا رہی، بیچ میں دیوار ہے، اور آپ کے علم میں ہے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے وہ سیسا پلائی ہوئی تلوار وہ قبر اطہر کے سامنے لگا دی تھی، جس وقت دو یہودیوں نے جسم مبارک نکالنے کی کوشش کی تھی۔ تقریباً 300-400 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ پوشی فرمانے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ یہودی آئے تھے، انہوں نے سرنگ لگائی تھی مسجد نبوی کے قریب ہی گھر لے کر، اور پھر وہ لمبا قصہ ہے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو زیارت ہوتی ہے، دکھلائے جاتے ہیں دو چہرے، وہ آتے ہیں پورے مدینے کی دعوت کرتے ہیں کہ گیٹ کے سامنے سے گزر کر جانا ہوگا ہر شخص کو۔ وہ کہتے ہیں وہ شخص نظر نہیں آ رہے جو مجھے خواب میں دکھلائے گئے، وزیر کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ سارے آگے ہیں بس دو بندے نہیں آئے، کہتے ان کو بھی بلاؤ۔ جب بلایا گیا دیکھا یہ تو وہی چہرے ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ جب سختی کی گئی تو انہوں نے بتلایا جی کہ ہم نے یہ کالا کارنامہ سر انجام دے رہے تھے، تو جب جا کر دیکھا ان کے گھر میں سرنگ، اور بعض تاریخی روایات میں یہ بات ہے کہ وہ سرنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک پہنچ گئی تھی۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اثر میں سے وہ آپ کے پاؤں مبارک کو دیکھا، پھر چوما، پھر بند کر دیا، اور سیسا پلائی دیوار ڈال دی کہ اب سرنگ کے ذریعے قیامت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا، 400 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کا جسم اطہر بالکل صحیح سالم تھا، لیکن میں نے پاؤں مبارک کی زیارت بھی کی، چوما بھی، بعض تاریخی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے۔ خیر، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، اس لیے پورے ادب کے ساتھ، اور سب سے بڑا ادب اگر کوئی حرمین شریفین کا ہے تو وہ یہ ہے وہاں کسی قسم کا گناہ نہ کیا جائے اور سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ سنت کے خلاف رہنا یہ مدینے کی بھی اور مکے کی بھی بے ادبی ہے۔ سنت کے خلاف عمل کرنا اور گناہوں والی زندگی وہاں رہ کر بھی گزارنا، گناہوں والے معاملات کرنا، یہ حرمین شریفین کے ادب کے خلاف ہے، یہ اس کی بے ادبی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مفتی شفیع صاحب علیہ رحمت، مفتی اعظم پاکستان، باتیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس کھڑا ہوا تھا تو میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آگے جاؤں، اتنے میں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر سے آواز آ رہی تھی، کہہ دو کہ جو میری سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ مجھ سے دور ہو کر بھی میرے قریب ہے، اور جو میری سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے وہ میری جالیوں سے چمٹا بھی رہے پھر بھی مجھ سے دور ہے۔ اس کا مطلب اصل چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے ہر جگہ، بالخصوص ان مقدس مقامات پر۔ ادب کا تقاضا یہی ہے، حضور کی سنت کے مطابق زندگی، اور ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، اور بالحرمین شریفین میں مسجد نبوی میں اور مدینہ میں جب تک موجود ہے درود پاک کثرت سے پڑھا جائے، اور سب سے اعلیٰ درود پاک اور نماز والا درود پاک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک کام اور بھی کیا جائے، وہ یہ ہے کہ پوری کوشش کی جائے کہ مدینہ طیبہ میں اور مکہ میں اگر ایک ایک قرآن مجید ختم کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے دیں
تو یہ بھی ایک بڑی برکت والی بات ہے، کیونکہ یہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ مقدس مقامات یہ دو ہی ہیں، یہ دونوں حرم ہے، پوری دنیا میں ان سے زیادہ بابرکت مقام اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی تلاوت ایک ادھر ایک ادھر، پھر جتنا ہو سکے نوافل کا اہتمام کیا جائے، اور اگر اللہ موقع دے مسجد قباء جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے 2 رکعت نماز نفل ایک عمرے کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما۔ کتنی عظیم سعادت ہے، ہر ہفتے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے جاتے تھے۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حج نہیں کیا ہوا تو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اگر کر بھی لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر موقع دے تو بار بار کوشش کرنی چاہیے کہ نفل حج ادا کریں، اور اپنے جو پیارے ہم سے بچھڑ چکے ہیں ان کو اگر ہم کوئی سب سے بڑی نیکی ان کے لیے کر سکتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ حج نفل ادا کر کے ان کو اس کا ثواب پہنچا دیا جائے۔ جتنی نیکیاں ثواب اور برکت اس صورت میں ملے گی، جتنی خوشی ان کو ملے گی، کسی اور نیکی کے ملنے پر اتنی برکت اور اتنی خوشی نہیں ملے گی جتنا علماء نے لکھا حج نفل کے ہدیہ کرنے سے ان کو پہنچتی ہے۔ لہذا جو کر بھی چکے ہیں، اللہ نے اگر ہمت دی ہے، نفلی حج کی کوشش کریں اور کر کے اپنے پیاروں کو اس کا ثواب ہدیہ کریں۔ اور پیاروں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہوں، ہر نفلی عبادت کا ثواب چاہے زندہ ہو یا مردہ ان کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے، اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے ہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ جی، اس حوالے سے کوئی سوال تو نہیں ہے آپ کا؟ آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہے حج اور عمرے کے حوالے سے؟ جی